السلام علیکم ساتھیوں، آپ نے ہمارا اردو امتحانات پر 20 سوالات والا بہت ہی اچھی طرح سے ویڈیو کو دیکھا، بہت سے زیادہ ویوز ہوئے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے اس ویڈیو کی تعریف بھی کی اور کہا بھی کہ آپ جو ہے وہ تحریری سوالات پر ویڈیو ہی اپلوڈ کریں، کیونکہ کئی ایگزام قریب ہیں اور امید ہے کہ سبھی ساتھی پڑھ رہے ہوں گے، موضوع کے حساب سے سبھی نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو آپ لوگوں کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم سوالات پر ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ یہ میرا سوالات پر 20 سوالات پر دوسرا ویڈیو ہے۔ اس کے میں کئی سیکشن میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، جس سے آپ کو آپ کی تیاری کا اندازہ لگ سکے کہ کس موضوع کو ہم نے ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے، اس کا دوبارہ ریویژن کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھیے اور اپنی تیاری کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی تیاری کس درجے تک پہنچی ہے اور آپ کو ابھی کتنی اور محنت کرنا ضروری ہے، کس موضوع پر کتنی محنت کرنی ضروری ہے۔ یہ آپ جب ہمارے اس ویڈیو کے سوالات کو دیکھیں گے اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنے سوالات صحیح ہوئے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تیاری میں اور اضافہ ہوگا۔ میرے ان نئے ساتھیوں کے لیے جو میرا پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی ویڈیو ہمارے ہیں داستان پہ ہیں، کچھ موضوع کے مطابق ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں اور کچھ پیپر سالو کیے ہیں، تو ان سبھی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جب آپ ان سبھی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی میں یہ ہمارے لیے مفید ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو سے آپ اپنی تیاری کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے میں درخواست ہے میری آپ لوگوں سے، جن ساتھیوں نے ابھی ہمارے سبھی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ہاں، معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ایک دو ویڈیو طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آواز اچھی طرح سے نہیں آئی ہے، میں اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں۔ آپ باقی ویڈیو سبھی دیکھیے اور اپنی جو ہے باتیں کمنٹ میں لکھیے کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو پہ کمی بتائی تھی تو میں نے اس کو دور کر لیا، امید کرتا ہوں کہ اب وہ کمی نہیں ہوگی۔ کلیئرٹی لانے کی ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں 20 سوالات جو کہ سبھی امتحانات کے لیے مفید ہوں گے، اس کا دوسرا سیٹ۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، غالب کا ہم عصر کون تھا؟ میر تقی میر، مومن، شاہ خانم، درد۔ تو غالب کا ہم عصر، آپ لوگ اپنا ایک بار اور بتانا چاہوں گے کہ آپ لوگ اپنا جواب اپنے ذہن میں یا اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آپ کی تیاری کا اندازہ ہو سکے۔ میں کچھ پلوں کے بعد ہی آپ کو صحیح اس کا جواب دیں گے۔ تو ہاں، اس کا صحیح جواب ہے بی، مومن۔ اگلا سوال فورٹ ولیم کالج سے، فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں ہوا تھا؟ 1800، دوسرا 1801، 1802 اور 1803۔ کچھ جگہ پہ 1801 دیا ہے، کچھ جگہ پہ 1800 دیا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس کا صحیح جواب 1800
جو کہ پہلا ہے۔ اگلا سوال، گرم کوٹ کے خالق کا کیا نام ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے، تو یہ کس نے لکھا؟ راجندر سنگھ بیدی، منٹو، عصمت چغتائی، حسن عسکری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال ہے، ڈراموں کے مجموعے سات خیل کا مصنف کون ہے؟ منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت، محمد مجیب۔ تو سات کھیل جو ڈراموں کا مجموعہ ہے اس کو سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا۔ اگلا سوال داستان سے ہے، صبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1045 ہجری، 1018 ہجری، 1072 ہجری اور 1080 ہجری۔ اس کا صحیح جواب 1045، جو کہ 1635 سن 1635۔ اگلا سوال، میر تقی میر کی جائے پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو یہ بہت ہی بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں آپشن دیکھتے ہیں: دلی، لکھنؤ، آگرہ، فیض آباد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب لے لیا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب دلی، معذرت چاہتا ہوں، آگرہ، کیونکہ آگرہ کے بعد یہ دہلی گئے تھے اور دہلی سے پھر یہ لکھنؤ میں واپس آئے تھے۔ جب یہ لکھنؤ میں واپس آئے ہیں تو اس کے بعد ان کا انتقال بھی یہیں ہو گیا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بتا دیں، ان کی پیدائش 1723 میں ہوئی تھی اور وفات ان کی 1810 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، محاسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ مالک رام، عبد الرحمن بجنوری، خلیفہ عبد الحکیم، وزیر اعلیٰ۔ تو محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی ہے۔ اگلا سوال، علامہ شبلی کی کتاب کون سی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کون سی ہے؟ شعر الہند، ولیرانہ، شعر العجم، کاشف الحقائق۔ اس کا صحیح جواب شعر العجم۔ اگلا سوال نظم سے ہے، شعلہ و شبنم کس کے شعری کلام کے مجموعے ہیں؟ کلام کا مجموعہ ہے۔ الطاف حسین حالی، جوش ملیح وادی، غالب، حسرت موہانی۔ اس کا صحیح جواب جوش ملیح وادی۔ اگلا سوال، چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ تو چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن، دیا شنکر، رام لال، ملوک چند۔ امید ہے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا نام سبھی کو معلوم ہوگا، اور امید کرتا ہوں ذہن میں آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب پنڈت برج نارائن تھا، چک بست تخلص ان کا تھا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کانپور 1870، کراچی 1876، لاہور 1865، سیالکوٹ 1877۔ تو علامہ اقبال جو کہ بہت ہی مشہور غزل گو، نظم گو ہوئے ہیں، تو ان کی پیدائش سیالکوٹ میں 1877 میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، لقب سے ہے، شاعر مشرق کس شاعر کا خطاب ہے؟ مطلب جو خطاب ملتے تھے پہلے اس پر یہ سوال ہے۔ کئی خطاب ایک شعراء کا ملا ہے، تو اس میں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال، فانی بدایونی،
جوش ملیح آبادی غالب، شاعر مشرق کے نام سے علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے دیا شنکر نسیم کس دوستان کے شاعر ہیں؟ تو یہ مثنوی نگار ہیں۔ دوستان لکھنؤ، دوستان دہلی، گولکنڈہ، عظیم آباد۔ اس کا صحیح جواب دوستان لکھنؤ۔ اگلا سوال ہے دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی، نیاز فتح پوری، امتیاز علی عرشی، عبد الرحمن بجنوری۔ تو اس کا صحیح جواب عبد الرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو الہامی کتاب کہا تھا۔ اگلا سوال کون سی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ مطلب اس میں سے کون سی تخلیق ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، بھولا، کالو بھنگی، گرہن۔ تو اس میں صحیح جواب ہے، یہ تھوڑا یہ مشکل بھی سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب کالو بھنگی۔ اگلا سوال مثنوی کے کردار سے ہے۔ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ پھول بن، دریائے عشق، سحر البیان، گلزار نسیم۔ اس کا صحیح جواب گلزار نسیم۔ اگلا سوال رئیس المتغزلین در جیل میں کون ہے؟ مطلب رئیس المتغزلین کسے جانا جاتا ہے؟ حسرت موہانی، اصغر گوندوی، شہاد عظیم آبادی، جگر مراد آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب جگر مراد آبادی۔ اگلا سوال حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو الطاف حسین حالی کے نزدیک کون سی صنف سخن کارآمد ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ، قصیدہ۔ تو حالی نے سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن مثنوی کو بتایا ہے۔ اگلا اور آخری سوال مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ ملک خشنود، غواصی، ابن نشاطی، وجہی۔ یہ بھی مشکل سوال ہے، لیکن کچھ ساتھی جن کی تیاری اچھی ہے وہ اس سوال کا بھی جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ تو اس کا صحیح جواب غواصی بی۔ تو یہ ہمارے 20 سوالات ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کے کتنے سوال صحیح ہوئے ہیں اور کتنے غلط ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو میں اگر کوئی کمی رہتی ہے یا میرے باقی ویڈیو میں کوئی کمی رہتی ہے تو آپ ضرور بتائیں، مشورہ دیں تاکہ ہم اس کو بدل سکیں، آگے آنے والے ویڈیو کو اور اچھی طریقے سے بنا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، شیئر ضرور کریں گے، کیونکہ جب لائک کرتے ہیں تو اور اچھی طرح سے تیاری کر کے ادھر ادھر کتابوں سے موضوع دیکھ کر اچھے سے اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب تھوڑا نہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو بیکار ہے، آپ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا مشورہ ضرور دیں کہ ہم آگے ویڈیو اپلوڈ کریں یا کچھ اور موضوع کے حساب سے اور طرح کے ویڈیو اپلوڈ کریں۔ آپ کے مشورے کا انتظار کروں گا۔ اللہ حافظ۔